اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے لیکچر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ پچھلے لیکچر میں ان کی پیدائش، ان کا فیملی بیک گراؤنڈ، لینیج، یہ سب باتیں ڈسکس ہوئیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی میں 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ تو آپ کی پیدائش سے پہلے ایک بڑا اہم خواب ہے جو ان کے دادا نے بھی دیکھا تھا، جس کا تذکرہ پھر بعد میں حضرت ابو طالب کرتے رہے کہ اس خواب میں جو اشارہ دیا گیا تھا وہ ابو القاسم کے لیے تھا۔ ابو القاسم مینز یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے۔ ان کا بیٹا قاسم جن کا انتقال ہو گیا تھا، جن کی والدہ حضرت خدیجہ تھی، ان کے رشتے سے ان کا جو ہے ان کی کنیت ابو القاسم ہے۔ تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو خواب تھا یہ حضرت عبد المطلب یعنی ان کے والد نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے، ان کے لیے ایک اللہ کی بشارت تھی جو دیکھا تھا۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ خواب کیا تھا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے یہ خواب دیکھا کہ ان کی پیٹھ سے، ان کی کمر سے ایک زنجیر جو ہے نا نمودار ہوئی ہے، اور زنجیر جو ہے بہت ہی طویل ہوتی جا رہی ہے اور وہ چاروں طرف پھیل گئی ہے، بلکہ 6 سمتوں میں پھیل گئی ہے۔ پھر اس زنجیر سے جو ہے نا ایک درخت بن گیا ہے، اور جو درخت ہے وہ اس کے وہاں سے نور اور خوشبو ہر طرف پھیل رہی ہے، اور درخت سے ایک تقدس کا احساس ہو رہا ہے۔ درخت کی بہت شاخیں ہیں اور قریش کے کچھ لوگ ان شاخوں سے لپٹے ہوئے ہیں، اور قریش ہی کے کچھ لوگ جو ہے ان کے مخالف ہیں، وہ ان شاخوں کو، وہ اس درخت کی شاخوں کو اور تنے کو اور جڑوں کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو وہاں پر ایک بہت ہی خوبرو اور بہت ہی متاثر کر دینے والا کوئی نوجوان بھی موجود ہے جو ان مخالف لوگوں کو جو ہے نا روک رہا ہے، بلکہ ان کو منتشر کر رہا ہے۔ پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ درخت کے جو تنے کے پاس 2 عظیم ہستیاں بیٹھی ہیں، جن میں سے ایک ہستی اپنا تعارف حضرت نوح نجی اللہ کہہ کر کرواتے ہیں۔ حضرت نوح نجی اللہ کا مطلب ہے جو اللہ کا، جس کو اللہ بچا لے، سیوڈ آف اللہ، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ کس سے بچا لیا؟ جب طوفان نوح آیا تو سب کی سب دنیا غرق ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے کچھ لوگوں کو بچا لیا۔ اور جو دوسری ہستی ہیں جو اس درخت کے جو ہے تنے کے ساتھ تشریف فرما ہے، وہ ہیں جی حضرت ابراہیم خلیل اللہ مین اللہ کا دوست، فرینڈ آف اللہ۔ تو یہ 2 ہستیاں اپنا جو ہے نا بتاتی ہیں۔ حضرت عبد المطلب جو ہے یہ خواب سن کر جو ہے نا بہت ان پر اثر ہوا، اور وہ اس کی تعبیر جاننے کے لیے، اس وقت رواج تھا لوگ کاہنوں کے پاس جاتے تھے، تو وہ ایک کاہنہ کے پاس گئے اور یہ سارا خواب بیان کیا۔ تو اس نے یہ تعبیر بتائی کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک وہ جو زنجیر ہے اس سے پھر ایک درخت بنتا ہے، اور درخت کی شاخیں 6 سمت میں پھیلی ہوئی۔ اب 6 سمت سے آپ نے سوچا کہ سمت تو 4 ہوتی ہیں، 6 سمت کا کیا مطلب ہے؟ 6 سمتوں کا کیا مطلب ہے؟ 4 سمتیں مین ایسٹ، ویسٹ، نارتھ، ساؤتھ، اور ایک سمت اوپر اور ایک نیچے، اپ اینڈ ڈاؤن، یعنی یہ چاروں طرف آسمانوں سے لے کر زمین کی تہوں تک جو ہے اس درخت کا نور اور وہ سب کچھ اثرات جو ہے نا پھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو 6 سمت میں جو ہے وہ سب پھیلا۔ وہ پھر بتاتی ہیں کہ جو ہے آپ کی نسل سے کوئی ایسی ہستی پیدا ہونے والی ہیں کہ جو ہے جو ایک ایسا دین لائیں گے کہ جو پوری دنیا میں مشرق و مغرب میں پھیل جائے گا، اور اس دین پر عمل کرنے والے لوگ ہی اصل فلاح پائیں گے، وہی کامیاب ہوں گے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی موجودگی یہ شو کرتی ہے، یہ جو ہے نا اس کی یہ تعبیر ہے کہ جو لوگ اس کے مخالف ہوں گے اور جو لوگ اسے قبول نہیں کریں گے، جو لوگ اسے جھٹلائیں گے اور گناہ کے راستے پر آئیں گے، وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائیں گے۔ تو یہ جو ہے یہ ان کا خواب تھا جو انہوں نے جو ہے وہ اپنے بچوں میں سب کو شیئر کیا۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی تو پھر حضرت ابو طالب نے یہ ریفر کیا کہ یہ خواب انہی ہستی کے لیے تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا اور سب جو ہے وہ ساری کی ساری پیشین گوئی جو ہے وہ پوری ہو گئی۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو سب سے پہلے والدہ نے یہ پیغام ملازمہ کے ذریعے ان کے دادا تک پہنچایا، اور وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوئے اور اظہار تشکر کے لیے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر خانہ کعبہ گئے، وہاں پر
شکر ادا کیا اور دعا کی. ان کے جو ہے اس کے بعد انہوں نے ان کا نام جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا, اور یہ عرب کا ایک یونیک نام تھا, اس سے پہلے یہ سننے میں نہیں آتا تھا. اس کا مطلب ہے تعریف کیا گیا, یعنی تعریف کیا گیا جس کی تعریف کی جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے ان کا نام احمد رکھا, یعنی تعریف کرنے والا. تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے ہمارے نبی کی جو ہستی ہے اس نام پر پورا اتر رہی ہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اتنی تعریف ہے کہ وقت کے ساتھ وہ ذکر بلند ہو رہا ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ورفعنا لک ذکر کہہ کے جو ہے ان کے نام کی پوری جو ہے نا ان کا ساتھ مطابقت کو قائم کر دیا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا ذکر بلند سے بلندتر ہوتا چلا جائے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں اپنی والدہ کے پاس رہے. عرب کا یہ رواج تھا کہ بچوں کی پرورش کے لیے ان کو دیہاتی علاقوں میں بھیج دیا جاتا تھا. اب دیہاتی علاقوں میں جہاں عرب بدو رہتے تھے کیوں بھیج دیا جاتا ہے, یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اس کی دو وجوہات تھیں. ایک تو یہ کہ وہاں کا عربی بڑی پیور ڈائلیکٹ میں تھی, وہ لب و لہجہ عربی کا زبان بالکل خالص تھی تاکہ بچہ صحیح زبان سیکھ سکے. دوسری چیز کہ اس کو وبائی امراض بیماریوں سے بچایا جائے, وہاں کی آب و ہوا جو ہے وہ بہت اچھی ہو, بالکل ایسے جیسا اب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کی ویکسینیشن کرواتے ہیں, ان کو حفاظتی ٹیکے لگتے ہیں. اسی طرح سے بچوں کی حفاظت کے کچھ اصول ہیں. اس زمانے میں یہ اصول تھا کہ بیماریوں سے بچانے کے لیے رش والے علاقوں سے جہاں بہت لوگوں کا ہجوم ہو وہاں سے ان کو تھوڑا سا کھلی آب و ہوا کے علاقوں میں بھیجا جاتا تھا تاکہ ان کی پرورش ٹھیک ہو اور وہ ہر قسم کے امراض سے بچ سکیں. تو مکہ میں خانہ کعبہ کی وجہ سے حج پر لوگوں کا رش رہتا تھا, لوگوں کا ایک ہجوم تھا, آنا جانا تھا, کئی وبائی امراض پھیلنے کا اندیشہ ہوتا تھا. تو پھر جو ہے وہ بچوں کو جو ہے دیہی علاقوں میں بھیج دیا جاتا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بعد تھوڑا عرصہ ایک اور خاتون ہیں جنہوں نے ان کی رضائی والدہ کا کردار ادا کیا, ان کی فیڈنگ مدر کا کردار ادا کیا, اور وہ ہیں ثویبہ. ثویبہ کون تھیں, یہ سوال پیدا ہوتا ہے. ثویبہ کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ یہ ان کے چچا ابو لہب کی ملازمہ تھی. تو اس وقت لوگ اجرت پہ جو ہے نا بچوں کی رضاعت کا فریضہ انجام دیتے تھے, تو انہوں نے بھی اجرت پر ان کی جو ہے ان کی رضائی مدر کا کردار ادا کیا. ابو لہب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا ہیں کہ صرف یہ ایک چچا ہیں جو ایمان نہیں لائے, باقی سب چچا یا تو کسی نہ کسی فارم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے اور یا پھر ان کی اعلان نبوت سے پہلے ہی دنیا سے وہ انتقال کر گئے تھے. تو ایک واحد چچا جو سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک رہے وہ ابو لہب ہے, جن پر قرآن پاک کی سورہ لہب بھی نازل ہوئی, جن پر ان کو وعید کی گئی ہے. ان کا گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ہمسائے میں تھا, اور اتنی تکلیفیں یہ پہنچاتے تھے کہ اتنے قریبی ہو کر شدید تکلیف اور دشمنی اور رکاوٹوں کا یہ باعث رہے. تو ان کی جو بہرحال بچپن میں تو ان کو نہیں پتہ تھا کہ یہی بچہ بڑا ہو کر ایک نئے دین کا اعلان کر دے گا. ان کی ملازمہ جو تھی ثویبہ نے یہ فریضہ انجام دیا. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ جو رضاعت تھی طویل عرصے کے لیے جو ہوئی وہ ہوئی بنو سعد کی خاتون حلیمہ سعدیہ کے ذریعے. تو بنو سعد کے جو لوگ تھے وہ وہاں سے جو ہے وہاں قحط تھا, غربت تھی, تو وہ لوگ جو ہے نا روزی کی تلاش میں اور جو ہے بچے اس طرح سے جو ہے نا لینے کے لیے رضاعت کے لیے اجرت پر تو وہ آیا کرتے تھے. تو حلیمہ سعدیہ بھی جو ہیں وہ آئیں, وہ اتنے اس وقت ان کے حالات تھے غربت کے جو ہے شکار تھے کہ وہ ایک کمزور سی گدھی, سفید رنگ کی گدھی پر سوار تھی. ان کے شوہر حضرت حارث جو تھے وہ ایک اونٹنی پر سوار تھے, ان کا ایک بچہ ساتھ تھا. حضرت حلیمہ سعدیہ کے اپنے بھی 3 بچے تھے جو بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بہن بھائی بنے, جن کے نام ہیں انیسہ, عبداللہ اور شیمہ. تو یہ جب آئیں تو تمام لوگوں نے بچے لے لیے, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم ہونے کی وجہ سے ان کے والد تو ان کی پیدائش سے پہلے انتقال کر گئے تھے, تو وہ جو ہے اس کی وجہ سے کوئی لے نہیں رہا تھا کہ ایک یتیم سے بہت زیادہ ڈیمانڈ نہیں کی جا سکتی اجرت کی, تو جو ہے وہ شاید ان کو کوئی اس طرح سے مسائل بھی ہوں گے, تو اس وجہ سے ایوائڈ کر رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لینا. تو تمام لوگوں نے جو ان کے ساتھ آئے تھے, قافلہ آیا تھا, ان کو بچہ مل گیا تھا لے جانے کے لیے.
لیکن حلیمہ سعدیہ جو تھیں ان کو ابھی تک کوئی نہیں ملا تھا، تو پھر انہوں نے یہی سوچا کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ یتیم بچے کو لے لیا جائے۔ ان کے شوہر بھی اس بات پر متفق ہو گئے اور انہوں نے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رضاعت کے لیے لیا اور پھر وہ روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھامنا تھا، ان لمحوں کے بعد انہوں نے برکات کا ایک جو ہے نا ہجوم اپنے ارد گرد دیکھا۔ جیسے ہی بچہ ان کے پاس آیا، ان کو اپنے اندر صحت محسوس ہوئی، اور انہیں جو ہے ان کی وہی گدھی جو آہستہ چل رہی تھی وہ اتنی تیز رفتار چلنے لگی کہ اب وہ اپنے قافلے سے آگے نکل گئیں۔ جب آنے کا سفر تھا تو وہ پیچھے رہ گئی تھیں، بعد میں پہنچی تھیں، اور جب واپسی کا تھا تو وہی گدھی بہت تیز چل رہی تھی، اور جو ہے ان کا بچہ جو تھا وہ دودھ کی کمی سے، اپنا بچہ بھی اس کی کمی کا شکار رہتا تھا، لیکن اب جو ہے انہیں اتنی زیادہ صحت محسوس ہوئی کہ دونوں بچوں نے سیر ہو کر دودھ پیا، اور جب وہ گھر گئیں تو وہ یہ حیران ہو گئیں کہ وہی جانور جو دودھ نہیں دے رہے تھے وہ بھرپور دودھ دے رہے تھے، اور ان کے گھر میں اس طرح خوشحالی آنے لگی، اور ارد گرد کے لوگ بھی اس بات پہ حیران تھے کہ کوئی خاص ہی جو ہے رحمت ہو گئی ہے کہ ان کے حالات جو ہے اور ان کے جانور اس قدر بہتر ہیں باقی سب سے۔ تو جس جگہ ان کے جانور چرنے کے لیے جاتے تھے، لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ بہت اچھا جو ہے نا ان کے پاس جو ہے نا بہت اچھا یہ دودھ دے رہے ہیں، ہم بھی اپنے جانور یہاں پر ہی بھیجیں۔ تو یہ سب کی سب بیان حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت رضاعت ختم ہونے کو آئی تو وہ سب کے سب ان برکات کے اتنے عادی تھے اور اس قدر وہ خوشی محسوس کرتے تھے کہ انہوں نے سوچا کہ ان کی والدہ کے پاس جائیں اور ان سے یہ درخواست کریں کہ بچے کو مزید ان کے پاس رہنے دیا جائے۔ تو وہ 2 سال مدت رضاعت پوری ہونے کے بعد ان کی والدہ کے پاس گئے، اور ان کو اکثر وہ ملانے کے لیے لے جاتے رہتے تھے، لیکن اس بار انہوں نے کہا کہ مدت تو ختم ہو گئی ہے لیکن ہم ان کو اپنے پاس کچھ اور ٹائم رکھنا چاہتے ہیں۔ کسی وبا کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ اس وبا کے پھیلنے کا بھی ڈر ہے، تو بچے کو بھی تھوڑی دیر اور وہاں پہ کچھ عرصہ اور رہنے دیا جائے۔ تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے جب ان کا یہ دیکھا اتنا شوق اور محبت، تو انہوں نے اجازت دے دی اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس اپنے مقام پر آئے، اور بہت ہی خوشی کے ساتھ اور بہت ہی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں اپنا وقت گزارنے لگے۔ تو یہاں تک آج کا لیکچر ختم ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ